بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 70 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم آیت منسوخہ والذین یتوفون منکم جو ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ قولہ تعالی والذین یتوفون متاعا الی الحول، الآیت منسوخۃ بآیت 4 اشہر و10 والوصیۃ منسوخۃ بالمیراث والسکن ثابتۃ عند قوم منسوخۃ عند آخرین بحدیث ولا سکنا۔ قلت ہی کما قال منسوخۃ عند جمہور المفسرین ويمكن ان يقال يستحب او يجوز للميت الوصية ولا يجب على المرأة ان تسكن في وصيته وعليه ابن عباس وهذا التوجيه ظاہر من الآیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے والذین یتوفون منکم سے لے کر متاعا الی الحول تک، یہ منسوخ ہے 4 اشہر و 10 کی آیت سے۔ 4 اشہر و 10 کی آیت۔ والوصیۃ منسوخۃ بالمیراث، اور وصیت منسوخ ہے آیت میراث سے۔ والسکن ثابتۃ عند قوم، اور سکنا جو ہے وہ ایک جماعت کے نزدیک ثابت ہے۔ منسوخۃ عند آخرین، اور دوسری جماعت کے نزدیک حدیث لا سکنا کی وجہ سے وہ منسوخ ہے۔ قلت، شاہ صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں ہی کما قال منسوخۃ عند جمہور المفسرین، یہ آیت جیسا کہ ابن العربی نے فرمایا ہے، کہ جمہور کے نزدیک منسوخ ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ، اور ممکن ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وصیت کرنا جو ہے وہ میت کے لیے جائز ہے یا مستحب ہے۔ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَسْكُنَ فِي وَصِيَّتِهِ، لیکن جو ہے وہ عورت پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مرد کی وصیت میں رہے۔ وعلیہ ابن عباس، اور اسی پر ابن عباس ہیں، اور یہ توجیہ ظاہر آیت سے ظاہر ہے۔ وَهَذَا توجیہ ظاہر من الآیہ، اور یہ توجیہ آیت سے ظاہر ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، یہ جو آیت ہے اس کی جو ہے تفصیل بیان کریں گے۔ یہ 21 آیات میں سے جو ہے وہ 5ویں نمبر پر ہے، جو متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ ہیں، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے الاتقان میں ان کا تفصیل و تنقید کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آیت منسوخہ جو ہے وہ سورہ بقرہ میں 240 نمبر پر ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اب اس میں 2 حکم جو ہیں وہ واضح طور پر موجود ہیں۔ نمبر 1، بیوہ کی جو عدت ہے وہ 1 سال ہے، یعنی جو بیوہ عورت ہے اس کی عدت 1 سال ہوگی، یہ ایک حکم تو اس میں یہ واضح ہے۔ اور دوسرا حکم ہے زمانہ عدت میں نفقہ اور سکنا بیوہ کا حق ہے، یہ بھی جو ہے وہ متاعا الی الحول سے یہ دونوں حکم ثابت ہو رہے ہیں۔ اب آیت ناسخہ جو ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و 10، اس میں بیوہ کی عدت جو مقرر کی گئی ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ تو بظاہر اب ان دونوں آیات کے اندر جو ہے وہ تعارض ہے، اس کے اندر جو ہے وہ 1 سال ہے اوپر والی آیت کے اندر جو 240 نمبر پہ ہے، اور اس طرح یہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن، یہ جو ہے اس میں 4 اشہر و 10 کہا ہے، 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ جو آیت ہے یہ سورہ بقرہ کے 234 نمبر پہ ہے، اور وہ 240 پہ ہے اوپر والی، تو اب ان میں بظاہر تعارض ہے۔ اس لیے اکثر متقدمین اور متاخرین کے ہاں پہلی آیت جو ہے وہ منسوخ ہے اور دوسری ناسخ ہے، یعنی پہلی جو آیت ہے جو 240 نمبر پہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج،
یہ جو منسوخ ہے، یہ والی آیت جو ہے یہ منسوخ ہے، اور اس کے لیے ناسخ جو ہے وہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ والی جو آیت ہے یہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ اب متن کو سمجھنے کے لیے جو شاہ صاحب نے ذکر کیا اس کو سمجھنے کے لیے دو باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک، زمانہ جاہلیت میں بیوہ کو پوری زندگی بدترین حالت میں گزارنا پڑتی تھی، اس سے تمام حقوق جو ہیں وہ ان سے محروم رکھا جاتا تھا، اس کو اور زیب و زینت وہ نہیں کر سکتی تھی، زندگی کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ ان سے محروم رہتی تھی۔ اسلام آیا تو اسلام نے تخفیف کی ہے اور تدریجاً جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ختم کرنے کی راہ اختیار کی ہے۔ چنانچہ اسلام نے بیوہ کی جو عدت تھی پوری زندگی اس کو گھٹا کر 1 سال کر دیا ہے۔ تو شروع میں ابتدا اسلام میں بیوہ کی عدت کو 1 سال مقرر کیا گیا۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ابتدا اسلام میں والدین اقربا کے حق میں ترکہ کے حقوق اور حصص کی وصیت فرض تھی، اسی طرح بیوی کے حق میں بھی وصیت نفقہ و سکنہ فرض تھا۔ آیت وصیت میں اسی فرضیت کا بیان ہے، یعنی جیسے والدین اور اقربا کے حق میں ترکہ کے حقوق کی اور حصوں کی وصیت فرض تھی شروع میں ابتدا اسلام میں، پھر بیوی کے حق میں بھی جو ہے وہ نفقہ اور سکنہ کی جو وصیت ہے وہ میت کے لیے فرض تھی۔ آیت وصیت کے اندر اس کا ذکر ہے۔ تو متن میں شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بتایا کہ 1 سالہ عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن کی عدت سے، اور اسی طرح وصیت کا وجوب جو ہے وہ آیت میراث سے منسوخ ہے، جبکہ جو نفقہ اور سکنہ ہے، رہائشی مکان جو ہے سکنہ، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے جس کو شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے۔ بعض کے نزدیک جو ہے وہ ضروری ہے اور بعض کے نزدیک لا سکنہ حدیث جو ہے اس کی وجہ سے ضروری نہیں ہے، اس میں پھر اختلاف ہے۔ جو ہے حضرت علی، حضرت ابن عباس اور اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے قول کے مطابق جو ہے وہ بیوہ سکنہ کی مستحق نہیں ہے۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب بھی ہے، اور دوسرا مذہب جو ہے وہ ائمہ ثلاثہ کا ہے، اور اس میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم کی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بیوہ کو سکنہ کا استحقاق حاصل ہے اور بیوہ کو سکنہ ملے گا۔ تو جو ہے وہ ان کے پھر اپنے اپنے دلائل ہیں الگ الگ، ہم اس میں نہیں پڑھتے اس کی تفصیل میں۔ تو لہٰذا جو ہے شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ جو 4 ماہ کی جو آیت ہے، 4 ماہ 10 دن کی، اس کے اندر وہ بیان کر کے 1 سالہ عدت کو ختم کر دیا، اس کو منسوخ کر دیا، اور اس طرح وصیت کا جو وجوب تھا، جیسے کہ ابتدا اسلام میں دیگر کے لیے وصیت کی جاتی تھی، اس طرح جو ہے وہ بیوہ کے لیے بھی وصیت فرض تھی، تو اس کو آیت میراث سے منسوخ کر دیا۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی اپنی رائے ہے، وہ ایک اپنی الگ رائے رکھتے ہیں، اس کا ذکر انہوں نے قلتو سے کیا ہے۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ 1 سالہ عدت والی آیت کو منسوخ ماننا ضروری نہیں ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ میت کے لیے مستحب ہے کہ وہ بیوہ کے لیے 1 عدت اور نان نفقہ سکنہ کی وصیت کر کے مرے، لیکن عمل کرنے میں بیوہ کو اختیار ہو، چاہے تو 1 سال مکمل کر لے اور نفقہ سکنہ وغیرہ لیتی رہے، چاہے تو 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کر کے آزاد ہو جائے اور مکان چھوڑ دے۔ یعنی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو منسوخ ماننا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ توجیہ کی جا سکتی ہے کہ میت کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ بیوہ کے لیے جو ہے وہ 1 سالہ عدت اور دوران عدت نان و نفقہ کی اور سکنہ کی جو ہے وہ وصیت کر کے مرے، لیکن اس وصیت کے مطابق عمل کرنے میں بیوہ کو اختیار ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ 1 سال تک جو ہے وہ اس کے گھر میں رہے اور اس کا نان نفقہ استعمال کرے اور اس کے مکان پر قابض رہے، اور اگر چاہتی ہے 4 سال سے پہلے نکلنا چاہتی ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ مدت 4 مہینے 10 دن ہوگی، وہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کر کے وہاں سے نکل جائے اور مکان چھوڑ دے اور نفقہ سے بھی دستبردار ہو جائے۔ یہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے ہے۔ اس صورت میں جو ہے وہ اس آیت کو منسوخ نہیں ماننا پڑتا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے آیات منسوخہ کی 5ویں مثال والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا
کی تفصیل ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بیوہ کی مدت عدت کتنی ہے، یعنی عدت کی مدت اس کی کتنی ہے، بیوہ کتنی مدت جو ہے وہ عدت گزارے گی، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں بیوہ کی عدت کتنی ہوتی تھی، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔